ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ مزار پر جا کر قبر کو سجدہ کرنا، یہ محل نظر ہے، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہی کسی کو جھکا ہوا دیکھا، اب وہ چاہے چوکھٹ ہی چوم رہا ہو، بولتے ہیں مشرک ہو گیا کیونکہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو خالی چوکھٹ چومنے والے کو کہ جھکا ہوا سر دیکھا تو فوراً ہم اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ورنہ تو موٹر مکینک جیسی انجن کے سامنے جھکے گا، آپ بولیں گے جو سجدہ کر دیا کافر ہو گیا۔ ارے بھائی وہ کیسے کافر ہو گیا؟ وہ تو گاڑی کو دیکھنے کے لیے جھکا ہے۔ تو خالی جھکنا تو یہ سجدے کی تعریف میں داخل نہیں ہے نا، نیت بھی تو درکار ہے۔ تو اس لیے اب یہ مطلب دم شرک کا فتویٰ جاری کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی سجدہ کر رہا ہو تو اب بھی فوراً کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے، اس میں تفصیل ہے۔ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عظیم سمجھ کر، قابل تعظیم سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، قرآن سے ثابت، وہ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا۔ تو اگر کسی کو قابل تعظیم سمجھ کے اس کے سامنے جھکے تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ اس کا شرعاً حکم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سجدہ کرنے والا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، حرام فعل کا مرتکب ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا، اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ یہ اگر غیر اللہ کے سامنے کیا تو انسان کافر و مشرک ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے، صاحب مزار کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نے دیکھا واقعی سجدہ کر رہا ہے، تو اب یہاں پر پہلے تو یہ تعیین کرنی ہوگی کہ یہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے یا سجدہ عبادت، اس کے بعد ہی حکم لگا سکتے ہیں نا۔ اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، گناہگار، اور اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو یہ کافر و مشرک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی پہلے نیت کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کلاشن کوف ہے اور اس سے کفر اور شرک کے فتوے گولیوں کی شکل میں نکلتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر یہ فتویٰ جاری کرنا بھی ہے، یہاں پر اس کلاشن کوف کو چلانا بھی ہے کہ نہیں چلانا۔ فوراً جو جھکا نظر آیا جی کافر و مشرک ہو گیا، قبر کو سجدہ کر رہا تھا، یہ غلط طریقہ ہے۔ مسلمان کو فوراً ہم کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے، آپ اسے نیت دریافت کریں کہ کس نیت سے آپ کر رہے تھے۔ اگر وہ کہتا ہے میں سجدہ تعظیمی کر رہا تھا تو اس کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ صاحب مزار کو ہماری شریعت میں یا زندہ آدمی کو ہماری شریعت میں سجدہ کرنا حرام ہے، آپ ایسا نہ کریں، محبت سے پیار سے اس کو سمجھائیں گے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو پھر وہ کافر و مشرک ہے، پھر بھی ہم اس کو محبت سے پیار سے سمجھا کر اس کو تجدید ایمان کروائیں گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور شیطان کے چنگل سے بچے۔ اب بلا اس کی نیت دریافت کیے فوراً اس کو کافر و مشرک کہہ دینا یہ غلط ہے۔ یا کوئی یوں کہے کہ جی میں تو بس نیت نہیں پوچھتا ہوں، جو ایسا جھکا ہوا نظر آئے گا اس کو کافر و مشرک کہہ دوں گا، یہ بات مناسب نہیں۔ میں سمجھانے کے لیے اکثر کہتا ہوں، آپ نے نماز ختم کی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ سب دوبارہ کلمہ پڑھیں، آپ سب مشرک ہو گئے۔ آپ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے امام صاحب کو دیکھا، وہ سامنے دیوار کو سجدہ کر رہے تھے، پہلی صف امام صاحب کو سجدہ کر رہی تھی، دوسری صف پہلی صف کو سجدہ کر رہی تھی، تیسری صف دوسری صف کو سجدہ کر رہی تھی، آپ سب مشرک ہو گئے۔ تو کیا آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کو کلمہ پڑھوانا شروع کر دیں گے۔ آپ اسے یہی کہیں گے کہ بھئی ہم بظاہر تو ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے، لیکن ہماری نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی نا۔ اب وہ بولے نہیں میں تمہاری نیت کو نہیں مانتا ہوں، بس تم سب مشرک ہو گئے، تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ درست کہہ رہا ہے؟ تو کون درست کہہ رہا ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل معاملہ نیت کا ہے۔ تو یہاں تو ہم نیت دریافت کریں، اور صاحب مزار کے سامنے کوئی جھکا ہوا ہو تو اس سے نیت نہ پوچھیں، فوراً کافر و مشرک کہہ دیں، تو یہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر بھی یہ ہوگا کہ ہم اس سے نیت پوچھیں کہ بھئی آپ کی نیت کیا تھی۔ اگر آپ نے سجدہ تعظیمی کیا ہے تو یہ حرام ہے، توبہ کیجئے، سجدہ عبادت کیا ہے تو وہ کافر و مشرک ہے، پھر اس کو کلمہ پڑھوانے کی کوشش کریں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی صاحب مزار کے سامنے جھکا ہے تو یہ غلط ہے، نہیں جھکنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اگر سجدہ کر بھی لیا تو ہم فوراً اس کو کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے۔ یہ چیز بہت آپ ذہن کے اندر توجہ طلب بات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔